بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ بیت المعمور کہاں ہے، بیت المعمور ہے کیا؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ بیت المعمور جو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص گھر ہے، لیکن یہ انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المعمور دنیا میں موجود ہی نہیں، بلکہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے۔ بیت المعمور جو کہ 7ویں آسمان پر موجود اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ بیت المعمور کی وضاحت بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کے ہمراہ جنت کے کچھ خوشبودار پتے اور حجر اسود بھی دیا اور انہیں اس مقام پر اتارا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور حکم دیا، اے آدم، اس جگہ پر میرا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کرو، جیسا کہ تم نے بیت المعمور کو 7ویں آسمان پر دیکھا ہے، اور اس کا حج اور طواف کرو۔ شب معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ 7ویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ اس پر انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت صبح کو اور 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت شام میں روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتی ہے، اور یہ کہ جو ایک جماعت ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لے اسے دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی قیامت تک دوبارہ کبھی باری نہیں آئے گی۔ ہر دن 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کا ایک لیڈر بنا دیا جاتا ہے جو ان کو بیت المعمور لے آتا ہے اور مقررہ وقت تک انہیں اللہ کی عبادت گزاری کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ رکوع کرتے، قیام کرتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ علیہ السلام نے بتایا، یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز شب معراج کے بعد مسلمانوں پر فرض ہوئی؟ اس سے پہلے مسلمان کون سی عبادت کیا کرتے تھے اور کیسے عبادت کرتے تھے؟ نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان سابقہ انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تو آپ نے 7ویں آسمان پر کچھ فرشتوں کو سجدے میں دیکھا، کچھ کو قیام میں دیکھا اور کچھ فرشتوں کو رکوع میں دیکھا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے، یعنی جو سجود میں ہے، جو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے، وہ قیامت تک ایسے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ اللہ پاک کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کا مجموعہ ہمیں ایک نماز میں عطا فرما دیا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم لوگوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ اے میری امت،
نماز مت چھوڑنا۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، انہیں نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ بس ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔